اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو بھی سیلز ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نا، اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کس طرح کر سکتا ہے۔ کسی کو اپنی جے ڈی کا پتہ ہونا تو پھر وہ آرام سے اس کو کر سکتا ہے۔ تو جو بھی لوگ سیلز کے پروسیس میں انوالو ہو ان کے جے ڈیز کے انکلوڈڈ ہے ٹیریٹری نالج، ٹھیک ہے جی۔ ہر سیلز کے بندے کو ایک ڈیفائنڈ ایریا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ڈیفائنڈ ایریا کے اس ڈیفائنڈ ایریا کو آپ ایک ٹیریٹری کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ٹیریٹری ہوتی ہے، اس ٹیریٹری کے اندر 5 یا 6 میجر ایریاز ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں میجر برک میں، ٹھیک ہے۔ 5 یا 6 میکسیمم 6 اس لیے کہ 6 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، تو وہ اس حساب سے اس کے میجر برکس کو آپ 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر دن میں وہ ایک برک میں یا ایک ایریا میں ٹیریٹری کے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ٹیریٹری ہو گئی، پھر اس کے اندر 6 ایریاز ہو گئی۔ اب ہر جو میجر ایریا یہ ہو گیا نا، ٹیریٹری ہو گئی، ٹیریٹری کے ساتھ آپ کا ایریا آ گیا۔ اب ہر جو ایریا ہے اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے سب ایریاز میں، ٹھیک ہے۔ ہر میجر ایریا کے اندر 6 سے 8 10 15 20 تک جو ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ایریاز ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا نمبر آف کسٹمر ان دیٹ پارٹیکولر ایریا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو سب برک ہے نا، یہ آپ کا جو ویکلی حساب ہے اس میں بھی کور ہو سکتا ہے، یا اگر آپ چاہے تو اس کو فورتھ نائٹلی بھی کور کرا سکتے ہیں سیلز کے پرسپیکٹیو میں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کسٹمر آپ کے کتنے ہیں۔ جو ایک ایریا ہوتا ہے وہ ایک فل ڈے کا ورکنگ ایریا ہوتا ہے سیلز کے ریپریزنٹیٹیو کے لیے، جس کے اندر وہ پورا دن صبح و شام کام کرتا ہے ایز پر کسٹمر ٹائم ایلوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوگی اس کے ٹیریٹری۔ اچھا، اب یہ ٹیریٹری، ایریا، سب ایریاز، ٹھیک ہے، ان تینوں کا پراپر نالج ہونا جو ہے وہ فرسٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی سیلز ریپریزنٹیٹیو کی۔ پہلا کام ٹیریٹری نالج، دوسرا کام آتا ہے کسٹمر نالج، کہ اس ٹیریٹری کے اندر اس ایریا جو اس کے ایریاز ہے 6 ایریاز یا 5 ایریاز اس کے اندر، اور پھر ان ایریاز کے جو سب ایریاز ہے یا سب برکس ہے ان کے اندر کسٹمرز کہاں کہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کسٹمر کا بائنگ موٹیو کیا ہوتا ہے، اور وہ کسٹمر کی ٹائمنگ کیا ہے، وہ کسٹمر لائک کیا کرتے ہیں، ڈس لائک کیا کرتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ جتنا بھی ان کو تک ایکسیس آپ کیسے کر سکتے ہیں، بائی گاڑی جائیں گے، بائی بائک جائیں گے، بائی سائیکل جائیں گے، بائی پیدل جائیں گے، یہ سارا نالج جو ہے کس ٹائم جائیں گے، صبح میں جائیں گے، شام میں جائیں گے، یہ آپ کے آتا ہے کسٹمر نالج میں۔ ٹیریٹری نالج، کسٹمر نالج، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جو بھی چیز آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، جس بھی چیز کے سیل کے آپ رسپانسبل ہے، اس چیز کے ساری چیزیں، اس سے ریلیٹڈ ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹ نالج یا سیل یونٹ نالج، ٹھیک ہے۔ وہ چیز کس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، دوائی ہے تو اس کی انڈیکیشن کیا ہے، فریج ہے تو وہ برف کیسے بناتا ہے، یا اس کے اندر جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، ریفریجریٹر، اس کو کتنے ٹمپریچر پہ رکھیں گے تو آپ کا جو چیزیں ہے وہ فاؤل سا اسمیل کریٹ نہیں کریں گے۔ مطلب وہ جو بھی چیز آپ نے سیل کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے کسی بھی کسٹمر کو، وہ سب کے سب آپ کے پاس ہونی چاہیے ایز اے سیل ریپریزنٹیٹیو۔ 3 ہو گئی، ٹیریٹری نالج، کسٹمر نالج، پروڈکٹ نالج، ٹھیک ہے۔ 4th ون پھر آتا ہے آپ کا کمپٹیٹر نالج، ٹھیک ہے جی، کہ جس ٹیریٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے ایریاز، سب ایریاز، اس کے اندر
کمپٹیٹر جو ہے، آپ کا جو ڈائریکٹ کمپٹیٹر ہے یا آپ کا جو پروفیشنل کمپٹیٹر ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کے پروڈکٹ کی پرائسز کیا ہے، ان کا یو ایس پی کیا ہے، اس پہ آپ کو کیا ایج حاصل ہے، جس ایج کو یوز کر کے آپ کسٹمر کو اپنے پروڈکٹ پر کنونس کر سکتے ہیں۔ تو کمپٹیٹر نالج از دا فورتھ اینڈ فائنل responsibility of any sales representative۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سیل ریپرزینٹیٹیو کی 4 رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ پہلی ٹیریٹری نالج، دوسری کسٹمر نالج، تیسری پروڈکٹ نالج، اپنی پروڈکٹ کی نالج، اور فورتھ ون کمپٹیٹر نالج۔ ٹھیک ہے، یہ جی ڈی میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ جتنی بھی اس کے ساتھ یہ جتنی بھی چیزیں آپ ڈیفائن یوز کریں گے نا، جے ڈی آف سیل ریپرزینٹیٹیو، وہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ 4 رسپانسبلٹیز ہے یا پارٹ آف جے ڈی ہے آف اینی سیلز ریپرزینٹیٹیو۔ جزاک اللہ خیر۔